ہمیں دھوکہ میں ڈالیں گے، ہمیں فریب دینا چاہیں گے اور اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا بتائیں گے، ہم پہنچے ہوئے۔ اگر وہ خود نہ کہہ سکے تو ان کے مریدین، ان کے 4-5 ساتھ میں چلنے والے ہوں گے، ارے حضرت بڑے پہنچے والے، بہت پہنچے ہوئے، بہت دور تک پہنچے ہوئے ہیں، اور پتہ چلا حضرت نماز پڑھتے ہی نہیں، حضرت نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا نماز نہیں پڑھتے حضرت؟ ارے حضرت بڑی دور جا کے نماز پڑھتے ہیں، کہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، تو نہ جانے کہاں رہتے، وہ تصوف میں ہوتے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور ہماری بھولی بھالی آواز ان کے شکل و صورت کو دیکھ کر، ان کی 10-10 20-20 انگوٹھیوں کو پنجوں میں، انگوٹھیوں میں 10-20 مالا دے کر، نہ جانے عجیب شکل و صورت دے کر ان کے جال میں پھنس جاتی ہے، اور پھر ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایسے نااہلی ان پر سوار ہو جاتی ہے کہ اگر علماء کرام اور مبلغین اسلام انہیں سمجھائیں تو علماء پر ٹوٹ پڑتے ہیں، علماء کے خلاف آ جاتے ہیں، جاہل پیروں کے شکنجے میں پھنس کر جو نبی کے وارث ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیے جو مکار اور بھوک قسم کے لوگ ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے ہوں، کوئی بھی اللہ کا ولی بغیر تقوی کے ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اگر اللہ کے ولی ہیں تو وہ صرف متقی ہوں گے، تقوی پرہیزگاری والے ہوں گے۔ تقوی کی چند اقسام ہے، تفصیلی گفتگو اگر بتانے لگے تو آپ کو 2 گھنٹہ ہمیں دینا پڑ جائے گا، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بتائیں گے۔ مختصر سا وقت ہے، مگر جب بات آ گئی ہے تقوی کی تو سمجھا دیں آپ کو۔ تقوی کے 3 درجے بنتے ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ علامہ بیضاوی نے اسی 3 اقسام بیان کیے۔ تقوی کی پہلی سیڑھی کیا، بہت تیزی کے ساتھ سنتے جائیے، تفصیل کے لیے پھر آ جائیے گا یا پھر دوبارہ ہم آ جائیں گے۔ تقوی کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ کیا ہے، پہلی منزل کیا ہے؟ تقوی یہ ہے، پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے محفوظ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کفر سے بچا رہے، شرک سے بچا رہے، تو ایسا بندہ تقوی کی پہلی منزل پر ہے۔ لیکن اس کو متقی نہیں کہا جاتا، اور وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ مومن ہیں، کفر و شرک سے بچے ہوئے ہیں، تو ہم تقوی کی پہلی منزل پر ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو متقی نہیں کہا جائے گا، یہ عرف میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو سب سے پہلے مومن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مومن نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بدعقیدہ ہے، اگر کوئی بدعقیدہ ہے، اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں، اولیاء کی شان میں، غوث و خواجہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، تو اس کے سینے سے ایمان نکل چکا، اور جب ایمان نکل گیا تو تقوی کے پہلے درجے سے ہی گر گیا۔ جب وہ مومن نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، لہذا ہمیں اور آپ کو بد عقیدوں سے، بد مذہبوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور سنیے تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کا عامل۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو 5 نمازیں پڑھتا ہو، روزہ فرض کیا ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہو، حج، زکوٰۃ اور دیگر واجبات، تو سنن و مستحبات، ان تمام کا عامل، اور حرام چیزوں سے بچتا ہو، سود خوری سے بچتا ہو، شراب نوشی سے بچتا ہو، زنا کاری سے بچتا ہو، حرام اور مکروہات، ان تمام ناپسندیدہ اشیاء سے جو بچے، تمام فرائض و واجبات کا عامل ہو، ایسا بندہ جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا بھی ہے اور ہر فرض و واجب پر عمل بھی کرتا ہے، وہ تقوی کی دوسری منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ ایسے بندے کو بولا جاتا ہے متقی۔ ہمارے اور آپ کے اور جو گناہ نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، حرام کاریاں نہیں کرتا، لیکن آج کل جو مکار قسم کے پیر بنے ہوئے ہیں، نہ جانے وہ کن کن
ہیں شریعت مصطفیٰ کو پسے پس ڈال کر ان کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پہنچا ہوا بتاتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ ایک چند لوگ آئے کہنے لگے حضور کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ بڑے دیوانے ہیں اپنے شیخ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے مگر وہ نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ دین مصطفیٰ کے عامل ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہاں انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا، صدق، انہوں نے سچ کہا، پہنچا ہوا ہے، وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نماز روزہ اور یہ عبادات جو ہے اللہ تک پہنچنے والی چیزیں ہیں، یہ ذریعہ ہے، تو جب ہم اللہ تک پہنچ گئے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ مسئلہ کیا تھا ان کا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے، ان عبادات کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ہم پہلے سے جب پہنچ چکے ہیں قرب خدا بندی میں تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا نماز کے منکر ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا کہ ہاں انہوں نے سچ کہا، لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچے ہیں بلکہ شیطان رجیم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسے مکار قسم کے لوگ ملے جو کہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، بہت دور تک پہنچ ہے، تو ان کو سمجھ جائیے گا اگر نماز نہیں پڑھتا، حرام کام میں ملوث ہے، تو اگر ان تمام چیزوں سے جو شریعت مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے، اسلام کے لیے ضروری ہے، اگر ان سے پھرا ہوا بندہ ہے تو اللہ تک نہیں پہنچا ہوا ہے بلکہ شیطان تک پہنچا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے تو کچھ ذکر ہم حضور غوث اعظم کے تعلق سے کریں۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے صدیقین، صالحین، اولیاء، علماء کو اس امت میں اس لیے پیدا کیا تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے راہ روی کے شکار نہ ہو، وہ غلط راہ پر نہ چل پائے۔ تو اولیاء کرام یا جو علماء ربانیین، صرف سرٹیفکیٹ والے علماء کی بات نہیں ہے، جو اللہ سے تقوی رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، ایسے علماء جو اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، تو ان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو، یہی سچے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ ہم نے تقوی کا 2 درجہ بتایا، بھول گئے، پھر کہیں کہ حضرت نے تیسرا درجہ چھوڑ دیا۔ تیسرا درجہ بھی ہے، اس کے لیے سنی لیجیے، بات نکل گئی تھی کہ تیسرا درجہ ملنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہاں تک تو صحیح ہے، فرائض و واجبات سے اپنے آپ کو لگا ہوا ہے، کوئی فرض واجب نہیں چھوڑتا، گناہ کا کام نہیں کرتا، یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اور آپ تقویٰ کے تیسرے درجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، مجاہدات کی ضرورت ہے، ریاضات کی ضرورت ہے، کثرت کے ساتھ۔ اور وہ درجہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں کہ پہلا تو مومن ہو، پھر ان تمام چیزوں کا عامل ہو، حرام اشیاء سے، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے بچتا ہو، اور اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، نہ مال و دولت کی محبت ہے، نہ اولاد کی محبت ہے، زمانے کی فکر نہیں ہے۔ تمام چیزوں سے جب وہ ماورا ہو کر اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت تقویٰ کے تیسرے درجے پر، اعلیٰ درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ پھر قرآن مقدس فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، جو تقویٰ کے اس درجے پر پہنچ جائیں اللہ انہیں اپنا
اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جب اپنا ولی بنا لے تو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے. نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اگر ہے دل میں تو صرف سرکار کا غم ہے، سرکار کی محبت ہے، اللہ کی محبت سمائی ہے. اس درجے تک پہنچنے میں بڑی محنت و مشقت ہے، مگر کوشش کرتے ہیں اللہ کا قرب سے. لیکن راستہ یہی اپنانا پڑے گا، بدعقیدوں سے دور ہو کر، فرائض و واجبات کا عامل بن کر، حرام و مکروہات سے بچ کر، اور پھر سچی محبت. اور اس محبت یہ جب